السلام علیکم ویورز. آج ہم آنریبل سید شہداد حسین جعفری جو کہ تحریک انصاف لائر فورم کے پریزیڈنٹ ہیں, آئیے ان سے بات چیت. Sir, we welcome you to our program. Sir, what is your party manifesto? ہمارا اگر منشور کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا مینیفیسٹو اور پروگرام وہ سارا ایک ہی لفظ پہ پیش کرتا ہے, اینڈ دیٹ از جسٹس فار آل, ناٹ اونلی جوڈیشل جسٹس بٹ اکنامک اینڈ سوشل جسٹس, دیٹ وی فارملی بلیو, اور اس پہ ہماری کنوکشن ہے. اور اگر ہماری اسٹرگل دیکھیں فار دی لاسٹ 16 ایئرس بڑا اسٹرانگلی ہم نے اس کے اوپر کھڑے رہے ہیں. کوئی کمپرومائز اس بیسک ایشو کے اوپر ہمارا نہیں ہے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سوسائٹی میں, دیور سو مینی چینجز, لیکن جہاں تک تحریک انصاف کا اگر مینیفیسٹو اس کا بیسک پروگرام جو ہے وہ انصاف, سو بڑا کلیئرلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس پہ ہم نے کبھی کوئی کمپرومائز کیا ہے اور نہ کریں گے, بیکاز ہم یقین رکھتے ہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ اس کی اگر اس میں ابتری آئی ہے یا بربادی ہوئی ہے یا برائی ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ رول آف لا تھا ہی نہیں تھا کبھی, اور اگر تھا تو قانون ایک طاقتور کے لیے اور تھا, کمزور شخص کے لیے کوئی اور تھا, یعنی دوسرے لفظوں میں انصاف نہیں تھا. سو دیٹس وائی, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہماری اگر پروگرام دیکھیں, ہماری مینیفیسٹو کی بات کریں, وہ بھی ہماری اوورآل پالیسی دیکھیں اور ہماری پارٹی قائم کرنے کا مقصد ہے وہ ہے ہم چاہتے ہیں انصاف. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ میرا نہیں بلکہ بڑے بڑے جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ملک میں معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, ادھر ترقی نہیں ہو سکتی. اور ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ ادھر میں خود قانون کے شعبے سے تقریباً 20 سال سے منسلک ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ کتنا انصاف ہو رہا ہے اور کتنا انصاف نہیں ہو رہا ہے. مختصر یہی کہوں گا, بڑی پیتھیٹک کنڈیشن ہے جسٹس کی. بینگ اے لائر میں آپ کو صاف کہتا ہوں بڑی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ قانون جو ہے اس کو مولڈ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ جو عدالتی نظام ہے وہ بھی اتنا پرانا ہے جس میں عدالتوں کا نہیں بلکہ عدالتوں سے زیادہ لیجسلیچر کا قصور ہے, جنہوں نے آج کے حالات کے مطابق لا میکنگ نہیں کی ہے. تو یہ ساری کل ملا کے اگر چیزیں دیکھیں تو یہ ڈراپ ڈاؤن کرتی ہے ایک غریب آدمی کے اوپر, ایک کمزور انسان کے اوپر. دیکھیں غریب آدمی کو آپ نے اگر سپورٹ کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں, آپ ان کو نوکریاں دیں, جو کہ ہوتا ہے. اگر آپ نے ان کو ریئل سینس میں سپورٹ دینی ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے, وہ آپ اس کو انصاف دے دیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہے تھوڑا سا لا کی سچویشن جو ہے؟ یعنی کہ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں اس میں کسی ایک شخص یا ایک طبقے کو نہیں کہا جا سکتا, بہت سارے فیکٹر ہیں یقینی طور پہ. ہاں, اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تو میں ایز اے لائر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس بڑا کلیئرلی کہوں گا کہ پرانی جوڈیشری جو تھی ہماری, میں سب سے پہلے اس کو بلیم کروں گا. جو موجودہ سپریم کورٹ سے پہلے جس طرح کی جوڈیشری آتی رہی ہے, کیونکہ اس نے فیصلے کیے ہیں مصلحتوں پہ, اس جوڈیشری نے فیصلے کیے ہیں جو کہ قانون سے بالا تر تھے, وہ کسی پریشر میں آ کے کیے. تو سب سے پہلا جو اگر قصور میں بات ٹھہراؤں گا تو وہ آج کی سپریم کورٹ سے پرانی جو سپریم کورٹ تھی ہماری جیسی جوڈیشری تھی, جو جوڈیشل کلچر ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا غلط رول ہے, نگیٹو رول ہے. انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں انٹرفیئرنس کی ہے, اور جس کی وجہ سے دیکھیں یہ 90s کا ایک فیز ہے, اس میں 4-5 ہماری حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. رزلٹ کیا ہوا کہ میچیور پولیٹیشین نہیں آئے. میچیور پولیٹیشین جب نہیں آئیں گے تو وہ قانون سازی کیا کریں گے؟ وہ تو انہیں پتہ ہم 2-2.5 سال بعد واپس چلے جائیں گے تو پیسے ہی کمائیں گے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ
میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بہت برا رول ہے، جس میں ہمارے تمام لیڈرز کا بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ یہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس طرح نہ جاتے، نہ اس طرح گھٹنے ٹیکتے، یہ بھی اسٹینڈ لیتے، یہ بھی رول آف لا کی بات کرتے. اتھارٹی تو عام آدمی کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس تھی. تو ان کا کردار جو ہے بڑا میرے خیال میں بڑا ہی خوفناک رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ہر طرف کمپرومائز کیا. اور آخر میں ہم لوگ خود بھی ذمہ دار ہیں، یعنی کہ عوام کسی، بلکہ آج تو لوگ کہتے ہیں کافی حد تک، لیکن عوام کا بھر کسی نہ کسی سطح پہ قصور اس لحاظ سے ضرور ہے کہ ہم نے جذبات پہ فیصلے کیے، ٹھیک ہے نا. ہم نے اس بات پہ فیصلے نہیں کہ جو ریئلٹی ہے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیا جائے فوراً، جو ٹھیک ہے اسے فوراً اڈاپٹ کر لیں. سمپل از دیٹ. ہم نے جو ہے نا، ہمارے پاس کوئی ویپنری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اختیار ہے اور وہ بڑا قیمتی ہے، اور وہ ہے ووٹ کا استعمال. ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس ووٹ کے اختیار کے جو اس کے استعمال میں جو ریکوزٹس تھے وہ ہم نے نہیں کیے اڈاپٹ. مثلاً ذمہ داری کے تحت شعور کے ساتھ جاتے، جذبات سے بالا تر ہو کے، اور سب سے بڑھ کے ایک ذمہ دار شہری اور ذمہ دار پاکستانی ہو کے ووٹ ایکسرسائز کرتے، تو میرے خیال میں اس سے بھی بہت تبدیلی آ سکتی تھی. لیکن میرا خیال ہے یہ سوچ لوگوں میں اب آ گئی ہے، اور اب وہ جو ووٹ کاسٹنگ ان الیکشن میں ہوگی وہ ان کنسیڈریشن پہ ہوگی. وہ لوگ اس کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ، ایک ذمہ دار پاکستانی کے طور پر زیادہ شعور اور ذمہ داری سے ووٹ ڈالیں گے، یہ مجھے یقین ہے. سر پھر کیسی تبدیلی آئے گی پاکستان میں جو اب نہیں ہے؟ آپ کیسے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بعد میں کیسی تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں کیسی تبدیلی سے کیا ایگزیکٹ مراد ہے؟ جو آنی چاہیے، جو آنی چاہیے، جو آپ لے کے آئے ہیں. ہاں مطلب جو تحریک انصاف لے. جی ہاں بالکل. دیکھیں تحریک انصاف کی جو تبدیلی جو ہے نا، وہ بڑی مطلب بلٹ پوائنٹس کے اوپر ہے، میجر پوائنٹس کے اوپر. ہم نے تو سب سے پہلے اسٹیبلش کرنا ہے رول آف لا، ایکویلٹی فار آل، ایمرجنسی ان ایجوکیشن، ایمرجنسی ان ہیلتھ سیکٹر. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے اس میں آئندہ پالیسیز میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک یکساں نظام تعلیم ہو جس میں امیر، غریب اور مڈل کلاس کا بچہ جو ہے وہ سب تعلیم حاصل کر سکتے ہوں اور ایک جیسی تعلیم حاصل کر سکیں، تاکہ کلاس ڈسٹنکشن نہ آئے. کلاس ڈسٹنکشن کے آنے کی وجہ سے ہی ایک رول ہوتا ہے اور ایک رولڈ میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ ایک حاکم ہو جاتا ہے، ایک محکوم ہو جاتا ہے. تو یہ تفریق ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف تعلیم کے شعبے میں بلکہ صحت کے شعبے میں بھی. ادھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بنیادی فیسلٹیز دی جائیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کو وہ ٹریٹمنٹ ملے جو اس کا حق ہے، اگر وہ صحت کے لیے جا رہا ہے. لیکن آج دیکھیں وہ بیچارہ جس میرے خیال میں جانور کا بھی علاج اس سے بہتر ہو جاتا ہے جو غریب آدمی کا ہوتا ہے. میرا اگر آپ اس کو تھوڑا سا جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے خطرناک ہیں آپ کے طریقے. تو بنیادی فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کا کہ ایکویلٹی بیسڈ سوسائٹی پیدا جنریٹ کی جائے، لوگوں کو جہاں پہ ایکول اپرچونیٹیز ہوں، مواقع جو ہیں سب کے لیے برابر ہوں، سفارش کا کلچر نہ ہو، کوئی بدماشی کا کلچر نہ ہو، تاکہ جو جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، ایک عام آدمی ہے وہ بڑھ کے آگے آ جائے. یہ ہمارا مختصر یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو آگے آنا چاہیے اور اس کا حق ہے کہ وہ آگے. ہم نے بینگ اے PTI گورنمنٹ یہی کوشش کرنی ہے، یہ انشور کرنا ہے کہ ایک عام آدمی کو وہ دروازہ کھول دیں جس سے تاکہ وہ انٹری ہو سکے جو 50-60 سال سے بند ہے. سر عمران خان صاحب نے صرف ینگسٹرس کو ہی کیوں چنا؟ نہیں، صرف ینگسٹرس کو نہیں چنا، نہیں موسٹلی ینگسٹرس نے عمران خان کو چنا. یہ کہوں گا بات یہ ہے پولیٹیکل کلچر بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا 40 ایئرس بیک 30 ایئرس بیک، اس کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر 90s کا پیریڈ ہے، یعنی آج سے 20-25 سال پہلے، تو مسلم لیگ کا بھی ایک دور آیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو لائچ کیا، پولیس میں رکھوایا، پٹواری رکھوایا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد آج کا جو دور ہے نا وہ ہے، دیکھیں اپنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے، آج کا جو نوجوان ہے نا وہ والا نوجوان نہیں جو ہم لوگ تھے، وہ ہم سے بہت آگے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو دیکھیں آج کی سوسائٹی 20 سال کی سوسائٹی
20 साल पहले वाली सोसाइटी से टोटली चेंज है, ठीक है। लोगों में शऊर है और वो कुछ करना भी चाहते हैं। उनको आज जो 18 से 20 साल का लड़का है उसको राइट और रॉन्ग का हमसे बेहतर पता है, लेकिन उसके अंदर जज्बातियत हमारी निस्बत कम है। हम पहले से सोचते थे कि फ़लाँ पार्टी को हमारे बड़े थे तो हम भी उसके साथ चले जाते, लेकिन आज का जो नौजवान है वो बिल्कुल आज़ाद है और आज़ाद हैसियत में जाके देखता है तो उसको मेरिट पे एक ही बंदा नज़र आता है और वो इमरान खान है। इसलिए मैंने आपके सवाल में ये कहा कि इमरान खान ने नहीं बल्कि अब नौजवानों ने इमरान खान को सिलेक्ट किया। तो उनको जब वो देखते हैं, मतलब वो सारी पार्टीज़ को देखते हैं और एक तरफ इमरान खान को देखते हैं, तो उनकी चॉइस जो है वो नज़र आता है कि हमारे लिए जो बेहतर एक गवर्नेंस दे सकते हैं वो इमरान खान। और उनका चूँकि रुझान था तो खान साहब ने उनको वेलकम करने था, और खान साहब को हर पार्टी जो थी नौजवान और करना भी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये है नौजवान और जो आप जो बच्चे हैं यही आने वाला पाकिस्तान, इन्होंने संभालना। आज हम इनको पेट्रोनाइज नहीं करेंगे, इनकी अच्छी तालीम, तरबियत और सेहत बनी होगा तो आगे पाकिस्तान जो है वो किस तरह आप चला सकते हैं। सर आप MP में इलेक्ट हुए? मैं इलेक्शन लड़ा था 2002 में, और वो ज़ाहिर है अपना इसी हल्के से लड़ा था। ऊपर मेरी खुशकिस्मती है इमरान खान साहब MNA का लड़े थे, मैं MP का लड़ा था, तो ज़ाहिर है उसमें तो हम लाहौर में सारी हम हार गए थे सब लोग। लेकिन वो उस ज़माने में 10 साल हो गए और मुझे बहुत अच्छे वोट पड़े थे मैं समझ में। और उस वक्त भी PTI जो इतनी पॉपुलर नहीं थी या दूसरी पार्टियाँ इतनी बदनाम नहीं थी जो आज, उससे बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन, तब मुझे बड़े अच्छे वोट पड़े थे। तो अब भी इंशाल्लाह लड़ेंगे और अल्लाह ताला ने हमें हो सकता है हमें कामयाबी मिले इसमें इंशाल्लाह, और बढ़ के बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्वेश्चन करें, पर्सनल लाइफ के लिए क्वेश्चन। पर्सनल लाइफ आप एक क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद एक सवाल। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि डेंगू के मसले को लेकर सर आपने हमारी एक रिपोर्ट दी, तो आप क्या ख्याल है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी जी। अच्छा, और जब बोला तो हम समझ रहे हैं सर डेंगू के मसले पे आपने एक रिपोर्ट हमारी देखी, इस पे क्या आप कहते हैं कि क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा या लेना चाहिए था? देखिए मैं इसमें जनरल बात करता हूँ। रिपोर्ट मैंने आपको देखी, उसके बाद एक ट्रेंड की भी बात की थी जी। कि बदकिस्मती हम शोर बड़ा मचाते हैं, यानी गवर्नमेंट और सारे हम लोग, लेकिन जो असल जड़ होती है उस पर कभी भी नहीं जाते। तो उस रिपोर्ट को देख के मेरा मौक़िफ़ तो ये बना कि उस पर यकीनी तौर पे एक्शन होना चाहिए। जैसे ये वो बीमारी नहीं है कि ये एक दो बंदों की, ये एक एपिडेमिक है, एक वबाई बीमारी है। अगर एक भी घर में, मतलब एक कोई, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि सारे इलाके में हो रही है और एक बंदा उसको रिफ्यूज़ करे, तो मैं आपको ये बताऊं उसका कोई ऐसा राइट नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ठीक है, उसका घर ज़रूर है, उसके अपने हकूक़ हैं, लेकिन इस माशरे के भी हकूक़ होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, चूँकि वो वबाई बीमारी है तो उसकी वजह से भी, जैसे उसमें रिपोर्ट में मेंशन है कि उसकी अपनी वाइफ की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, ये इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ये मतलब डेंगू वायरस मौजूद था और उसने वो ये इन्फेक्ट किया और सारा ये इतनी अफसोसनाक चीज़ हुई है। तो मीनिंग दे रहा है ये तो उसके अपने घर में हुआ, लेकिन ये कहीं दाएँ बाएँ भी हो सकता था। तो इसका मतलब ये जो नेग्लिजेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस मेरे ख्याल में है। और इस पर अब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ना सिर्फ ये गवर्नमेंट, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको किसी से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। कोई सेक्रेटरी है, साहब का है या वट एवर, देखिए आपके अपने हकूक़ हैं, वो आप कानून ने और आइन ने आपके हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आम आदमी वर्सेस साबिक सेक्रेटरी जो इसमें फ़र्क होगा, बिल्कुल नहीं, असल में। तो मेरा आपके इस चैनल की वसासत से मैं ये सबको ही मैसेज तो क्या बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी सिचुएशन कहीं भी हो, बिल्कुल वो पुरखतर हो के किसी से कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, और नोटिस में लेके आएँ जो भी मुतलका महकमे, ताकि इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे बल्कि एक सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं। सर क्या हम इस बात को आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप इस इशू को अरबाब इख्तियार के पास लेके जाएँ? मैं बिल्कुल
ہم اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا دیکھیں ایک وکالت سے بھی تعلق ہے، سیاست سے بھی تعلق ہے، تھوڑا بہت وہ ویلفیئر کا بھی سلسلہ کرتے رہتے ہیں، اور اگر میں بھی اس پہ مطلب اگر میں خاموش بیٹھتا ہوں تو سچ بات ہے میرا بھی ضمیر جو ہے نا وہ ملامت کرے گا، اور میں اس پہ یقینی طور پہ اپنے لیول پہ میں یقینی طور پہ اس پہ انشاءاللہ ایفرٹ کروں، اور بلکہ ہم اس طرح کے کام آلریڈی کر بھی رہے ہیں۔ مطلب یہ تو ہو گیا ڈینگی کا، یہ جو آج کل کارپوریشن کی آپ نے دیکھا ہوگا نئی ایک کمپنی بنی ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، اس میں کافی کرپشن ہو رہی ہے، تو میں نے اس میں ہائی کورٹ میں ریٹ کی بھی ہے۔ تو اس یہ ڈینگی والے ایشو پہ بھی ہم آلریڈی پلان کر رہے ہیں، ہمارا جو لائرس فورم ہے اس میں ایک ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کا ونگ بھی بنایا، تو ایسے ایشوز کے اوپر ہم ریٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں ڈیفینیٹلی ابھی سیزن تو نہیں آیا پھر ڈینگی کا، لیکن بہرحال کوئی بھی ایسی سچویشن بنے گی ہم لازمی اس میں انشاءاللہ کریں گے۔ ہم نے عملی طور پہ کیے ہیں ایسے کافی کام ہمارے لائرس فورم میں، کافی ساری ریٹیں کی ہیں۔ کیا سیزن آنے کے بعد آپ لوگ کریں گے؟ تب تک انفیکشن پھیل جائے گا۔ یہ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس پہ آلریڈی کافی ریٹس کی ہوئی ہیں، اس ایشو کے اوپر بھی کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا یہ سیزن جو ہے یہ تو اب آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ نے اپنی ساری مکمل وہ کھول کے رکھ دی ہے، پھر ہمارا ایک لا میں تھا کاز آف ایکشن ہمارے پاس ابھی ہے ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے آن دا فیس آف اٹ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، وہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ایسی کوئی ٹکراؤ والی صورتحال بنی نہیں ہے، تو اس میں ہماری وہ ریٹ جو ہے نا ایسی صورتحال میں مینٹینیبل نہیں ہوتی ہے، لیکن بار یہ دوسرے طریقے سے ہے کہ اس میں اویئرنیس، پبلک اویئرنیس پر اس رپورٹ پہ آپ کو کارروائی کریں گے؟ یہ جو گاڑیوں والا ایشو ہے، یہ جو ڈینگی ڈینگی والا والی issue، اس پہ اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ہمیں کوئی ڈیٹیل تھوڑا سا ریٹن شیپ میں میٹیریل مل جاتا ہے تو اس میں ہم بالکل جو بھی قانونی کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ کیا ڈیٹیل؟ مطلب ایک فیکٹ شیٹ آ جائے کہ یہ ہوا، کیونکہ ہمیں تو ایگزیکٹ پتہ ہی نہیں، یہ تو آپ کی رپورٹ میں دیکھیں نا کون صاحب ہیں، کیا ایڈریس ہے، کیا ان کا نام ہے، کیا ان کا اس میں اوور آل کنٹریبیوشن تھا، یہ ذرا ایک ڈیٹیل سٹوری اگر آ جاتی ہے تو اس میں ریٹ شیٹ تو نہیں بنتی، لیکن یہ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس میں بالکل درخواست دی جا سکتی ہے۔ سر اب ذرا آپ کی پرسنل اس پہ کیا کریں گے؟ ان کی رائے مانگیں کہ سر آپ کے خیال میں اس کی کیا کارروائی ہونی چاہیے، اور اب آپ کے نالج میں آگے آپ کیا کریں گے، کیا سوال ہے؟ آپ کی ایک اور رپورٹ بھی دکھائی تھی میں نے، وہ گاڑیوں والی جو وہ صاحب سرکاری گاڑیوں کے سرکاری نمبر پلیٹس لگا رہے ہیں اپنی پرائیویٹ گاڑیوں، اس پہ کیا کارروائی ہونی چاہیے، اور کیا اب آپ کے نالج میں بھی آ گیا ہے تو واٹ ایکشن ول بی ٹیکن؟ دیکھیں اس پہ تو اسٹریٹ اوے فوجداری مقدمہ درج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو کیا ہے، جی جی بالکل، فٹ کیس ہے جس کے اوپر اگر مناسب سب سے یہ ہے کہ اہل محلہ کوئی آگے ایک کمپلیننٹ بنے تو ہم اس کیس کو فل فورس کے ساتھ آگے لے جا سکتے ہیں۔ اہل محلہ ڈرے ہوئے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ڈرے ہوئے، وہ سامنے آ رہے ہیں بالکل، تو آپ مطلب یہ کیا پھر ریٹن رپورٹ ہی نہیں ہے، ریٹن کوئی بھی کمپلین نہیں کرے گا، بے شک ریٹرن اس طرح دے دیں رپورٹ نہ کریں، ایک فیکٹ شیٹ کی صورت میں آ جائے، فیکٹس جس میں سٹوری آ جائے ساری، سر ہم آپ کلپ دے سکتے ہیں، ہاں نام وغیرہ اس میں پتہ چل جائے ان کا نام صاحب کا Detailed ہے پوری، تھا، یہ تو مل سکتا ہے۔ جی جی ہاں، یہ اگر ہمیں ملے تو اس میں ہم ریٹ میں جا یہ سکتے ڈینگی والی رپورٹ تو بلال گجر صاحب نے اپنے منہ سے کی تھی۔ ہیں۔ اچھا، تو یہ بھی اس کی طرح ریٹن میں، کیونکہ جب آپ نے کورٹس میں جانا ہوتا ہے آپ کو ڈیٹیلس چاہیے، جی جی نام اور ایوری تھنگ، اس میں ایک بھی چیز مسنگ ہو تو وہ ڈزنٹ لک ویری نائس۔ کوٹ ہوتی ہے نا، اس کو تو اس نے کوٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، ان کو انہوں نے تو وہی دیکھنا جو فائل بولتی ہے، تو فائل میں وہ ساری ڈیٹیلز ہونی چاہیے، وہ ہوں گی تو یہ اس بندے کے خلاف تو بالکل کارروائی ہو سکتی ہے، قانون بالکل اس پہ اویلیبل ہے۔ سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کی ذرا پرسنل لائف کے بارے میں کچھ کوشچنس کرنا چاہوں گی۔ کیوں نہیں؟ سر آپ کی ہابی کیا ہے؟ اب اس ایج میں ویسے ہابی ویسے میری ہے دوستوں کے ساتھ ذرا اچھا، گپ شپ لگانا، کرکٹ کھیلنا، آل ٹائپ آف اسپورٹس، فٹ بال، ہاکی، لیکن زیادہ کرکٹ،
اور دوستوں کے ساتھ ٹائم زیادہ دیا, جب فیملی کے ساتھ. جب اسٹوڈنٹ تھے کہ ہماری ایج کے تھے تب آپ کی فیوریٹ گیم کون سی تھی؟ میری 3 گیم ہمیشہ فیوریٹ رہی ہیں, فٹ بال, ہاکی, کرکٹ. تینوں ہی بہت کھیلے ہیں. کمپٹیشن وغیرہ بھی لیتے تھے آپ اس میں؟ کمپٹیشن اس طرح کہ کالج یونیورسٹی لیول پہ کھیلیں, ٹیم کا حصہ ہوتے تھے. اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ یہ تو کبھی سوچے ہی نہیں کہ آگے بڑے لیول پہ کھیلنا, لیکن اچھا کھیلتے تھے کالج اور یونیورسٹی کی ٹیم میں. سر کس ٹائپ کی ڈشز پسند کرتے ہیں؟ ڈشز تو مجھے سچی بات ہے پہلے تو کڑھائی گوشت بہت پسند تھا اور ابھی بھی ہے, اور یہ چائنیز وغیرہ نہیں, دیسی کھانے جو ہمارے ہیں وہ. سر آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ فیوریٹ ایکٹر مطلب کس میں, اوور آل ورلڈ میں یا اوور آل ورلڈ میں کون ہے؟ عامر خان. عامر خان. کیوں اتنے اچھے لگتے ہیں؟ بڑا ہر قسم کی ایکٹنگ کرتا ہے. اچھا, تو بڑی کون سی فلم آپ کو اس کی بہت اچھی لگی ان کی؟ وہ نام مجھے بھولا, جو کرکٹ جس میں وہ کھیلتے ہیں, کیا نام تھا اس مووی کا؟ لگان. لگا. سر وہ جب آپ نیچرل ایکٹنگ بڑی کرتا. اچھا, جب آپ ہماری ایج کے تھے تو آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ میں کبھی نکما ہو جاتا تھا, کبھی بہت اچھا ہو جاتا تھا. یعنی فرسٹ بھی آتا رہوں اور بہت کم نمبروں سے بھی پاس ہوتا رہوں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کھیل کا بہت شوق تھا. کھیل میں جاتے تھے, پڑھائی بھول جاتے تھے. جب وہ گھر والوں کا پریشر ہوتا تھا پھر کھیل بھول کے پڑھائی میں لگ جاتے تھے. تو میں فرسٹ بھی آتا رہا ہوں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ بھی آ جاتا تھا. اور گیم میں چلے جانے پھر بیلنس نہیں رکھتا تھا, سچی بات ہے. سر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ادھر لاہور کے. اچھا سر, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے؟ افلاطون نے ایک بات کہی تھی بڑی اچھی کہ اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو جو آپ سے کم تر لوگ ہیں. سر ایک دوبارہ. دوبارہ میں پسند بات نہیں کرنا ہوگا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے؟ اس پہ میں کو بات کر رہا تھا کہ افلاطون کی مجھے ایک بات یاد آتی, بڑی ٹھیک بات, اور وہ نہیں ہم پہ نہیں اپلائی کرتی, آپ پہ بھی کرتی, جی. کہ اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کی جگہ کم تر لوگ لے لیں گے. کم تر سے مراد سوشلی نہیں ہوتے, یعنی کہ جو کہ نکمے ہوتے ہیں, ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو جو بچے ہوتے ہیں, دیکھیں سیاست میرے خیال میں بہت اہم چیز ہے, یہ میری ذہن میں رکھنا. یہ بڑا غلط کانسیپٹ لوگوں نے کہا ہے سیاست بدماشوں کا کام ہے. نہیں, سیاست جو ہے نا وہ اچھے لوگوں کا کام ہے. اگر آپ بچپن سے سیاست کو سیکھیں گے, سمجھیں گے اور اس کی فلاسفی آف پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ جو کہ نا سوسائٹی کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو یہ کلچر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری جگہ ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو پالیٹکس میں بہت دلچسپی لینی چاہیے. یہ قطعاً نہ کوئی آوارگی کا کام ہے, نہ نکمہ پن کے کام ہے, بلکہ یہ بڑا سیکریٹ کاز ہے, مقدس کام ہے. کیونکہ اس سے اگر آپ اس کو اس فلاسفی آف پالیٹکس پہ جائیں تو دیٹ از سروس فار دی ہیومینٹی. ایکچولی مطلب میں کل کو ایک مقام پہ پہنچ جاتی ہوں سیاست میں, تو پھر میرے پیچھے دلچسپی مجھے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کیا بنایا, کہ کیا ایسٹس. مجھے دلچسپی ہونی چاہیے سلمس میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کتنے بھوکے ہیں, کتنوں کو ایجوکیشن مل رہی ہے. اگر اچھے سیاستدان ہوں گے وہ تو یہی سوچیں گے نا. جو اچھے نہیں ہوں گے وہ تو اپنے پلاٹ اور مربے بناتے تھے. اس لیے سیاست بری نہیں ہے, وہ غلط لوگ اس کو برا کر دیں اور وہ اس کو ٹھیک ہوگی. ہمارے اس میں جب آپ جیسے بچے آج سے شروع کریں اور وہ فلاسفی آف پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اینڈ فلاسفی آف پالیٹکس از ٹو سرو دی ہیومینٹی. یہ تو پیغمبروں کا شعر ہے. اس لیے اس کانسیپٹ کو اسپریڈ آؤٹ کریں. یہ جو کہتے ہیں نا سیاست تو اپنا فراڈیوں کا اور بدماشوں کا کام ہے, بالکل غلط. یہ تو اچھے لوگوں کا کام ہے. سر آپ شروع سے ہی تحریک انصاف میں؟ نہیں, میں پہلے تحریک انصاف بنی ہے 96-7 میں. 97-8 میں نے اس میں ممبرشپ لی, لیکن زیادہ میں ایکٹیو ہوں 2002 میں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی میں آپ
کیا پوسٹ تھی آپ کی؟ نہیں پوسٹ وغیرہ کوئی نہیں تھی، بس اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے میں دلچسپی لی تھی پنجاب یونیورسٹی میں. الیکشن خود نہیں لڑا تھا، دوست لڑے تھے، جتوایا تھا. اس کے وہاں سے فارغ ہو کے میں لاء میں آ گیا 91 میں، تو ادھر پریکٹیکلی کام میں لگ گئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ویسے اٹیچمنٹ رہی، لیکن کوئی خاص عہدہ نہیں لیا. پھر کیوں آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا اور تحریک انصاف میں؟ تحریک انصاف میں کیوں آیا پیپلز پارٹی؟ اس میں تو کہوں گا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا خیال بھی میرے لیے نا بڑا عجیب تھا. خیال جس کو کہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صحیح بات یہ ہے، میرا شاید فطرت میں نہیں تھی یہ 2 نمبری اور کرپشن. اور اس وقت تک یہ 90 آنورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا مایوس کن پیریڈ تھا پاکستان کی سیاست کا. یہی نہیں کہ کرپشن تھی، بلکہ انتہا کی کرپشن اور مفاد پرستی انتہا پہ تھی. کوئی پاکستان کے لیے نہیں نظر آتا. تو بہرحال اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ تھی، چاہے وہ کوئی اور جماعت تھی، خلوص نہیں نظر آتا تھا. میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو میں تحریک انصاف میں چلا گیا، کیونکہ ہم بالکل آئسولیٹ سیاست بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن میں تحریک انصاف میں بھی بالکل ایکٹیو نہیں ہوا. ایسی ممبرشپ لے لی میں نے 6 سال تقریباً کچھ نہیں کیا. تحریک انصاف میں اس وقت ایکٹیو ہوں جب عمران خان صاحب کو اقتدار مل رہا تھا 2002 میں، اور انہوں نے ریفیوز کیا آن دی گراؤنڈ کہ میں تو کرپشن کے خلاف آیا ہوں، تو یہ کیوں لیگ کے ساتھ الائنس کر کے میں حکومت میں کیوں ہوں. تو دیٹ واز دی ڈے کہ میں نے کہا یہ بندہ ہمارے ملک کو چاہیے تھا. اس وقت سے میں پھر بہت ایکٹیو ہوں. جب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے تو اس ٹائم آپ کا فیوریٹ پلیئر کون تھا؟ میرا فیوریٹ پلیئر جو تھا پاکستان میں یا ورلڈ میں ایز اے بالر یا بیٹسمین؟ بیٹسمین میں کون تھا؟ بیٹسمین میں کون تھا؟ بیٹسمین میں میری گرینچ ویسٹ انڈیز میں. اچھا. اور بالر میں؟ مائیکل ہولڈنگ. از اے گڈ بال. وہ بھی دونوں ویسٹ انڈیز میں. بہت سر آپ کے بچے ہیں؟ ہاں ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی. تو کیا کہہ رہی ہو؟ جی کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ظاہر ہے 7 سال کی یہ پڑھ رہی ہے. پڑھ رہی ہے. کون سی کلاس میں؟ ابھی کلاس 2 میں. تو آپ کی کانوینٹ میں. کچھ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں ہیں؟ بالکل. اتفاق کی بات یہ ہے میں ابھی اس سے بات کر رہا ہوں، ہاں اسی جگہ پہ بیٹھے کچھ 2-4 گھنٹے پہلے میں بات اسی کی کر رہا تھا. میرے دوست ہیں سارے سے جانتے ہیں، بڑا پیار کرتے. تو میں نے کہا یہ بھی انشاءاللہ ایک دن پالیٹکس کرے گی اور اچھے لیول پہ پالیٹکس کرے گی. تھینک یو سر. کیا نہیں آپ ہمارے ینگسٹرس کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل. ینگسٹرس کو تو میرا بڑی محبت بھی ہے اور بڑی ناراضگی بھی ہے. محبت کیوں؟ ینگسٹر سے محبت کی وجہ تو سمجھ آ سکتی ہے، چلو ناراضگی کی وجہ بتانا چاہیے. میں آج کی ینگسٹر کو اتنا رسپانسیبل ابھی نہیں سمجھ رہا جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا. ایک چیز. دوسری ایتھکس جو اخلاقیات ہوتی ہیں اس میں میں اس کو تھوڑا سا ڈیفیشینٹ محسوس کروں. جتنا پہلے کا ینگسٹر تھا. چینجز ہے نا کہ میں نے کہا آپ لوگ زیادہ سپیریئر ہو ہمارے سے فلاں سینس میں، لیکن کچھ جگہوں پہ لیپسز بھی ہیں. آج کے جو یوتھ ہے ہماری اس کو 2 چیزیں بڑی ضروری چاہیے. ایک رسپانسبلٹی بہت بڑا لفظ ہے. اس کو اپنے متعلق بھی رسپانسیبل ہونا ہے، اس کو اپنے گھر کے متعلق بھی یعنی فیملی، اس کو اپنے علاقے کے متعلق، اپنے شہر، اپنے ملک، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ایک رسپانسیبل سٹیزن ہونا چاہیے. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اینڈ دیٹ از ایتھکس. یعنی اخلاقیات میں اس کو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. آج کے بچے کو اس میں وہ عزت کا رجحان نہیں رہا ابھی جو پہلے کبھی تھا. ہی از لائک مور irresponsible ایز فار ایز ایتھکس آر کنسرنڈ. وہ نہیں سمجھتا اس کو، وہ سمجھتا ہے کہ کسی کی نہیں بہت
یعنی ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن تھوڑا سا جو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آیا وہ پک اینڈ چوز کے اوپر رسپیکٹ دے رہا ہے کسی کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو اکراس دی بورڈ ایک بیسک پرنسپلس کے اوپر اپنی ایتھکس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اینڈ اس کا بڑا سیدھا سا فارمولا اور وہ یہ ہے رائٹ اینڈ رانگ. کیا چیز ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، کیا چیز غلط ہے اس کو ڈینائی کریں. یہ ایتھکس ہے. ایتھکس ان دو لفظ پہ رائٹ اور رانگ کے دن آپ رائٹ پہ کھڑے ہو جاؤ اور رانگ کو ڈینائی کرو. دیٹ از دی ایتھکس. آپ کو ساری زندگی ضلالت نہیں ہوگی، آپ کو ساری زندگی اپنا ناکامی نہیں ہوگی، آپ کو ایسی جگہ سے ہیلپ ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ دیکھنا کہ آپ اس دنیا میں بھی بڑے پروگریسو اور ترقی حاصل کریں اگر آپ یہ دو چیزوں کے یعنی کہ رسپانسیبل ہو جاؤ اور ایتھکس کے اوپر تو ہو جاؤ. ایتھکس کیا ہے وہ میری آپ سے بات ہوئی ہے رائٹ اینڈ رانگ. جب اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ گے نا کبھی بھی کوئی آدمی آپ کے فنگر پوائنٹنگ نہیں کرے گا، آپ کے اوپر آبجیکشن کبھی نہیں آئے گا، بلکہ پیپل ول اسٹارٹ فالوئنگ یو، پیپل ول اسٹارٹ گیونگ یو آل سارٹ آف رسپیکٹ، پیپل ول اسٹارٹ ریفرنگ یو. آپ چھوٹی ایج میں زیادہ عزت حاصل کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کی یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں میرا سارا انٹرویو کاٹ دیں، یہ ذرا اس کو فوکس کر دیں. اور یہی پاکستان ہے. اگر یہ یوتھ اس طرح کی ڈیولپ ہو جائے نا، میں خود پورے یقین سے کہتا ہوں پاکستان سے بڑا زبردست ملک کوئی نہیں. زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم سے پیچھے آگے کوئی نہیں ہے. آپ لوگ انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ مجھے نہیں لگا. یا آپ بولڈ ہو، بریو ہو. جب ہم آ رہے تھے تو میں نے یہاں پہ 2 ڈاگس دیکھے، تو آپ کو کیسے ضرورت پڑی ان کو ڈاگ سیکھنے کی؟ ضرورت جا کے بہت خطرناک ہے یہ تو بات تو یار آپ ٹھیک کہتے ہو. اول تو یہ ہمارے میں نا بڑا پیار ہے کتے سے، مجھے بھی کہو مجھے بھی بڑا اچھے لگتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں 50 سال سے، اس وقت سے ہمارے ساتھ ہی ایک ٹرینڈ ہے. والد کے پاس بھی تھے، لیکن میں اگر کہیں اور گھر بناؤں گا نا میں ضرور رکھوں گا. تو آپ کو ان کو باندھنا چاہیے، یہ تو کسی کو بھی کاٹ سکتے ہیں. یہ تو بات صحیح ہے آپ کی، باندھنا تو چاہیے. میں نے آج ہی اپنے بھائی سے بھی بڑا گلا کیا. میں نے کہا یار یہ جو تمہارے کتے ہیں نا یہ لوگوں کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ آئے ہیں تو مجھے فکر پڑی ہوئی تھی کہ میں آپ کو اٹیک نہ کر دوں. یہ خیر ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اور وہی میرا جو بھائی کا بچہ ہے اگر وہ رسپانسیبل ہو، بات میری آ گئی نا، ہی شوڈ ریئلائز کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. نہیں بلکہ بیسیکلی آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا ایک نیا کانسیپٹ ملا. آئی تھنک جو یہ جس طرح ٹرینڈ بنا ہے یہ تو کبھی بھی ہم نے نہیں نہ سنا نہ دیکھا. اور یہ تو آپ بہت زبردست گرومنگ نہیں